بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کا ایک بہت اہم حصہ گزر چکا، چونکہ طہارت کے مسائل کے دو بڑے اہم حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق باطنی نجاست سے ہوتا ہے، جس کو دور کرنے کے لیے وضو، غسل یا تیمم کیا جاتا ہے تاکہ طہارت حاصل ہو، اور طہارت کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو عام طور پر چیزیں نجس ہو جاتی ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں، یہ طہارت کا دوسرا حصہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے جو بحث شروع ہوئی تھی وہ وضو کے حوالے سے ہوئی تھی، اور وہ تفصیلات مکمل ہو گئیں۔ پھر مختلف قسم کے غسل کا تذکرہ ہوا، ان کی تفصیلات بھی مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ترتیب کے اعتبار سے، یعنی کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے نمبر آتا ہے تیمم کا، مگر چونکہ تیمم کا پورا چیپٹر ہم ایک مرتبہ پہلے پڑھا چکے تھے تو اب اس کو ہم ریپیٹ کریں گے نہیں۔ آپ میں سے جو طلباء اس وقت شریک نہیں تھے، اگر وہ اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو سیڈیز موجود ہوں گی، ڈی وی ڈیز موجود ہوں گی، آپ انٹرنیٹ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں سے لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اس لیے تیمم کا باب ہم نے چھوڑ دیا اور اس کو نہیں پڑھا رہے ہیں۔ تو وضو، غسل، تیمم، یہ تین باتیں مکمل ہو گئیں۔ اب آئیے وہ چیزیں کہ اگر کچھ چیزیں نجس ہو جاتی ہیں تو کیسے اس کو پاک کیا جائے گا، مگر سب سے پہلے اس میں تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں نجس ہیں۔ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے عین نجس، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے متنجس۔ عین نجس وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کچھ بھی کر لیں، جب تک وہ چیز موجود ہے وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ چاہے آب زمزم سے آپ 70 دفعہ اس کو دھو لیں پھر بھی پاک نہیں ہو سکتی جب تک وہ چیز موجود ہے۔ اب وہ بہت ساری اس کی مثالیں بن سکتی ہیں، مگر چونکہ ابھی غسل میت کا باب گزر چکا تھا تو اسی کی مثال دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ مثلا انسان کا انتقال ہو گیا، مر گیا، تو کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ وہ نجس ہے کہ نہیں؟ جی ہاں نجس ہے۔ اگر اس انسان کو غسل نہیں دیا گیا ہے، یعنی جو 3 غسل دیے جاتے ہیں، بیری والا، کافور والا، خالص پانی والا غسل، یہ اس کو نہیں دیا گیا، غسل دیے بغیر آپ 70 بالٹیاں آب زمزم کی اس پر ڈال دیں، پاک نہیں ہوگا، یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی ساری زندگیاں آپ پانی ڈالتے رہیں، یہ پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو غسل نہیں دیں۔ تو عین نجس وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کتنا ہی اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ چیز موجود ہے۔ ہاں وہ چیز ہی ختم ہو جائے، مثلا فرض کیجئے کہ خون ہے اور خون کسی کپڑے پر لگا ہوا ہے، وہ خشک ہو گیا، اب آپ پانی ڈالتے رہیں اس خون پر، چاہے 70 بالٹیاں پانی ڈال دیں، مگر جب تک وہ کپڑے پر خون لگا رہے گا وہ پاک نہیں ہوگا۔ ہاں پانی ڈالنے کی وجہ سے خون ہی ختم ہو جائے
تو ہم کہیں گے وہ چیز ہی ختم ہو گئی، اب تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر تو جب تک وہ چیز رہے گی وہ پاک نہیں ہو سکتی، وہ ساری کہلاتی ہیں عین نجس۔ تو عین نجس کی ایک پوری فہرست ہے، وہ فہرست اب شروع کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اسلام میں عین نجس ہیں۔ مثلا کافر عین نجس ہے، کسی صورت میں کافر پاک ہو ہی نہیں سکتا، آپ کتنا ہی اس کو نہلا دیجئے۔ کافر کے لیے تو آب زمزم کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ لفظ تو عام طور پر ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کو دودھ سے نہلا دیجئے آپ، پھر بھی پاک نہیں ہوگا، وہ کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل پاک ہو ہی نہیں سکتی ہیں، لہذا پہلے تو ان کے ہمیں فہرست سمجھنا پڑے گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو بالکل کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتی، جس کو عین نجس کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر یہ چیز کسی اور کو لگ جائے تو وہ چیز تو پاک تھی، مگر لگ جانے کی وجہ سے وہ دوسری نجس ہو گئی، تو اس دوسری چیز کو کہا جائے گا متنجس۔ شرعی اصطلاح میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک کہلاتی ہے، یہ بار بار عین نجس کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، فقط نجس کا لفظ استعمال کریں گے، اور فقط متنجس کا لفظ استعمال کریں گے، باقی استعمال نہیں کریں گے۔ لہذا جب نجس کا لفظ استعمال ہو اس کا مطلب ہے عین نجس، اور متنجس کا لفظ استعمال ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود نجس نہیں ہے مگر کسی نجاست کے لگنے کی وجہ سے نجس ہو گیا۔ جیسے ہمارا ہاتھ پیشاب پر لگ جائے تو ہمارا ہاتھ اصلاً پاک ہے، مگر پیشاب کی نجاست لگ جانے کی وجہ سے وہ متنجس ہو گیا۔ تو سب سے پہلے گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عین نجس کہلاتی ہیں، اور یہ بھی دلچسپ پوری تفصیل ہے، فہرست ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے لیے یہ والی معلومات بھی نہیں ہوں۔ آئیے باب شروع کرتے ہیں۔ المبحث السادس، چھٹا چیپٹر ہے یہ، الطہارۃ من الخبث، خبث کی طہارت۔ اس طہارت جو ہم نے وضو والی، غسل والی، تیمم والی طہارت کا تذکرہ کیا، وہ تھی حدث سے طہارت۔ حدث صادر ہو گیا تھا اس لیے طہارت حاصل کرنا پڑے گی۔ خبث کا مطلب ہے کہ کوئی نجس چیز لگ گئی ہے، اس نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اب جو طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اس کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ تو جو نجس چیز لگ گئی ہے ان ساری نجس چیزوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، خبث۔ اب وہ چاہے عین نجس لگ گیا ہو یا متنجس لگ گیا ہو، دونوں کو ملا کے ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ خبث کی نجاست ہے۔ مگر اب پہلے سمجھنا پڑے گا کہ اس میں پھر عین نجس ہیں کیا چیزیں، لہذا سب سے پہلے تذکرہ اسی کا کرنا ہے۔ فیہ فصول، اس چیپٹر میں کچھ فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل یہ ہے، فی الاعیان النجسۃ، عین نجس کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہی عشرہ، کہتے ہیں 10 چیزیں اسلام میں عین نجس ہیں۔ ایسی ہیں 10 چیزیں جو کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ چیز ہی بالکل ختم ہو جائے تو بات الگ ہے۔ آپ پیشاب پاک کرنے جا رہے ہیں، پیشاب پاک نہیں ہو سکتا کبھی، مگر پیشاب پاک کرتے کرتے آپ نے اتنا پانی ڈال دیا کہ وہ 4 کور کے برابر ہو گیا، تو الگ بات ہے کہ وہ پیشاب ہی ختم ہو گیا بالکل، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن جب تک وہ پیشاب ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ الاول والثانی، پہلا اور دوسرا عین نجس، البول والغائط، پیشاب اور پاخانہ ہے، مگر پیشاب اور پاخانہ کس کا؟ من کل حیوان لہو نفس سائلہ، محرم العقل بالاصل او بالعارض۔ کہتے ہیں پیشاب و پاخانہ عین نجس ہے ہر اس حیوان کا کہ جس کو ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نکلے گا، اگر اس کو کاٹا جائے تو اس کا خون اچھل کے نکلے گا۔ اچھا، بقرعید میں ہم یہ منظر بہت دیکھتے ہیں، جب بکرا کاٹا جاتا ہے، گائے کاٹی جاتی ہیں، اونٹ کاٹا جاتا ہے، اس کا خون فوارہ مال کو اچھل کے نکلتا ہے۔ شیر کو اس طرح سے ذبح کرتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر کریں گے تو آپ کو ملے گا ایسے کہ اس کا بھی خون اسی طرح سے اچھل کے نکلے گا۔ تو جتنے ایسے جانور ہیں، چاہے ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے، بکری، گائے، بھینس، ان کا گوشت کھانا حلال ہے، چاہے ایسے جانور ہیں کہ جن کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے، جیسے شیر اور درندے اور دوسرے جانور میں سے۔ اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نکلے، اسے کہا جاتا ہے
لہو نفس سائلہ، کہ یہ جانور ایسا ہے اس کا خون نفس سائلہ رکھتا ہے، اچھل کے نکلنے والا خون رکھتا ہے، تو ایسے جانور کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوگا۔ اچھا، یہ جو بات دو آئی آپ کے سامنے کہ جس کا خون اچھل کر نکلتا ہے اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوگا، اس میں ہم نے جو مثال دے دی بکری، گائے، بھینس وغیرہ، یہ مکمل بات نہیں ہے، ابھی نامکمل بات ہے۔ نامکمل بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ کچھ گائے بھینسیں ایسی ہیں کہ جس کا پیشاب پاخانہ پاک ہے، اور کچھ گائے بھینسیں ایسی ہیں جن کا پیشاب پاخانہ نجس ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ گورے کالوں کی تفریق تو ہم نے سنی تھی کہ کالوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، گوروں کی اہمیت ہوتی۔ یہ گائے بھینسوں میں آپس میں کیسے تفریق ہو گئی کہ کچھ گائے بھینسوں کا پیشاب پاخانہ نجس ہے اور کچھ کا پاک ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں اس کی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جن گائے، بھینس، بکریاں یا اس طرح کے جانور ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی مرد نے بدفعلی کی ہے، کسی مرد نے، تو ایسی صورت میں ان کا پیشاب پاخانہ نجس ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر ان کا پیشاب پاخانہ نجس نہیں ہے، پھر وہ پاک ہے۔ تو ہو گئے دونوں گائے ویسے ہیں، مگر ایک ایسے ہیں کہ جو نجس ہو گئے بدفعلی کی وجہ سے، لہذا ان کا پیشاب پاخانہ نجس ہے۔ اچھا، نجس پورے تو نہیں ہوئے، وہ خود تو نجس نہیں ہے، لیکن ان کا پیشاب پاخانہ نجس ہے، اس لیے کہ اب اس فعل کی وجہ سے ان پر نجاست طاری ہو گئی ہے، اور ایسی نجاست طاری ہو گئی ہے کہ جس کا گوشت بھی کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے، ایسے جانوروں کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے۔ اچھا، گوشت نہیں کھا سکتے تو ساری زندگی کے لیے بیکار ہو گیا؟ کہتے نہیں، ساری زندگی کے لیے بیکار نہیں ہو گیا۔ اس جانور کو پاک کرنے کا خاص طریقہ ہے، وہ بہت بعد میں آئے گا، جب آئے گا اس کی تفصیل اس وقت سمجھائیں گے کیسے یہ جانور کیسے پاک ہو سکتا ہے۔ جس جانور کے ساتھ انسان نے بدفعلی کی ہو وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے، اس کا ایک پورا طریقہ ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ جی، سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس جانور کے ساتھ یہ کام ہوا ہے؟ تو وہ تو سیدھی سی بات ہے، اکثر مقامات پہ آ چکی ہے یہ والی بات کہ جب تک کوئی چیز پتہ نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو صحیح سمجھیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ کوئی اس کے ساتھ بدفعلی نہیں ہوئی، اور یہ جانور ہمارے لیے حلال بھی ہے اور اس کا پیشاب و پخانہ پاک بھی ہے۔ تو عام طور پر جو بقرہ عید میں ہمارے یہاں بکرے نظر آتے ہیں، دمبے نظر آتے ہیں، گایاں نظر آتی ہیں مثلا، ان سب کا پیشاب پخانہ ہم پاک سمجھیں گے، نجس نہیں ہے، ان سب کا پیشاب پخانہ پاک ہے۔ ہاں، اگر وہ پتہ چل جائے کہ نہیں اس کے ساتھ یہ والا کام ہوا ہے تو فقط نجس ہے، ورنہ عام حالات میں لوگ اپنا پاجامہ اور شلوار اونچا کر کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس گندگی سے بچنے کے لیے، خصوصیت سے جب وہ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہوں تو کہیں چھینٹ نہ لگ جائے کوئی، تو بچا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اپنے لباس کو گندگی سے بچانا اچھا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس کی چھینٹ پڑ گئی تو ایسا نہیں کہ ابھی عید کی نماز نہیں ہو سکتی، اس میں نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، چھینٹا پڑ گیا، کوئی پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا کوئی بات نہیں، پاخانے کا ذرہ پڑ گیا لباس پہ کوئی بات نہیں، اس لیے کوئی نجس نہیں، یہ پاک، چنانچہ اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ جی، جی ہاں، عام حالات میں بھی یہ جو جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کی بات ہو رہی ہے، ہم مثالیں فقط دے رہے ہیں گائے، بھینس، بکری وغیرہ کی، مگر جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان سب کا پیشاب و پخانہ بھی حلال ہے۔ آپ نے اخبارات میں اکثر یہ پڑھا ہوگا کہ کسائیوں نے گائے کا گوشت بنا کر گدھے کا گوشت بیچ دیا، اور گدھے کا گوشت بیچ رہے ہیں مسلسل، گھوڑے کا گوشت بیچ رہے ہیں مسلسل۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ اہل سنت کے یہاں گھوڑے کا گوشت کھانا حرام ہو، گدھے کا گوشت کھانا حرام ہو، مگر ہمارے یہاں حرام نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے۔ چنانچہ چونکہ یہ حلال گوشت جانور ہوئے تو ان کا پیشاب بھی نجس نہیں ہے، ان کا پخانہ بھی نجس نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ یا تو بقرہ عید کے دن میں یہ منظر زیادہ نظر آتا ہے،
یا بکرا پیڑھی میں یہ منظر نظر آتا ہے. اب بکرا خریدنے گئے، گائے خریدنے، وہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نجس نہیں ہے. ہاں گندا ہے، نجس نہیں مانا جائے گا اس کو. صحیح. ہاں اس کی دلیل یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب و پخانہ نجس نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس کی. جی آپ پوچھو. نہیں، آپ کا سوال ہی فضول ہے. وَأَمَّا أَوْ بِالْعَارِضِ كَالْجَلَّالِ وَالْمَوْتُوِ، یا اصل میں یہ جانور حلال تھا، کسی عارضی وجہ سے وہ حرام ہو گیا. جیسے ہم نے کہا کہ انسان نے بدفعلی دی، یہ عارضی وجہ سے حرام ہو گیا. ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ عارضی وجہ سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اصل میں وہ جانور بالکل حلال ہے، عارضی وجہ سے وہ حرام ہو گیا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کی اصطلاح میں اسے جلال کہا جاتا ہے. جلال، جلات سے ملتا جلتا لفظ ہے یہ، جلال آخر میں لام ہے. یعنی یہ ایسا جانور ہے کہ جس نے انسانی پاخانہ اتنا کھایا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا گوشت بڑھا ہے، اس کا وزن بڑھا ہے. یہ عام طور پر مرغیوں میں اور بطخوں میں بہت ہوتا ہے. اچھا، باقی کوئی گندگی کھائے تو نہیں، باقی وہ شراب بھی پی لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر انسانی پاخانہ اس نے کھایا تو پھر وہ جانور کہلائے گا جلال. پھر یہ اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے. اب اس کو پاک کرنا پڑے گا، اور اس کو بھی پاک کرنے کا طریقہ ہے وہ بعد میں آئے گا. جی وہ ابھی سوال پوچھا تھا، اس کا جواب ہم نے دے دیا. اچھا، وَأَمَّا الْمُحَلَّلُ الْعَقْلُ فَبَوْلُهُ وَخَرْعُهُ طَاهِرَانِ، ہاں جہاں تک وہ سارے جانور کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کا پیشاب و پاخانہ بالکل پاک ہے. پیشاب بھی پاک ہے، پاخانہ بھی پاک ہے، جس میں یہ سارے تو آئے جائیں گے، بھیڑ بکریاں، دمبے، گائے، بھینس، یہ سارے تو آئے جائیں گے. لیکن اور دوسرے جو جانور حلال ہیں، مثلا ہرن کھانا حلال ہے، ہرن کا گوشت آ جائے گا، اس کا پیشاب و پاخانہ بھی پاک سمجھا جائے گا. جلال، جہاں اس کا بھی پیشاب پاخانہ نجس ہے. جس جانور نے انسانی پاخانہ کھایا ہے اور اس کے بعد اس کی نشو و نما ہوئی ہے تو یہ بھی نجس ہے، یعنی اس کا پیشاب و پاخانہ بھی نجس ہے. وَلَا يُتْرَكُ الْإِحْتِيَاطُ بِالْاجْتِنَابِ عَنْ بَوْلِهِ إِذَا عُدَّ ذَا لَحْمٍ. وَكَذَا خَرْعُهُ مَا لَيْسَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ مِنْ مُحَرَّمِ الْعَقْلِ. اچھا، اسی طرح سے ان سارے جانوروں کا پاخانہ بھی پاک ہے. دیکھیے، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب و پاخانہ دونوں ہم نے کہا پاک ہے. اسی طرح سے ان جانوروں کا پاخانہ بھی پاک ہے کہ جن کو اگر ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نہیں نکلے گا، اس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، اس کا پاخانہ بھی پاک ہے. پیشاب کی بات ابھی آ رہی ہے، ابھی فقط پاخانے کی بات کر رہا ہوں. مثلا سانپ کے بارے میں یہ ہے کہ سانپ کو اگر کاٹا جائے تو اس میں سے اچھل کے خون نہیں نکلتا، تو پھر ٹھیک ہے، سانپ کا پیشاب نجس نہیں ہوگا، نہیں سوری، سانپ کا پاخانہ نجس نہیں ہوگا، سانپ کا پاخانہ نجس نہیں ہے. اسی طرح سے اچھا، سانپ کی مثال تو چونکہ شہروں میں بہت کم آتی ہے، وہ شہر والی مثال دیکھیں. مثلا کاکروچ ہے، اس کو اگر ذبح کیا جائے تو خون اچھل کے نہیں نکلتا. مکھی ہے مثلا، اس کو ذبح کیا جائے خون اچھل کے نہیں نکلتا. تو مکھی کا پاخانہ اگر مٹھائیوں پر لگا ہوا ہے تو یہ الگ بات ہے کہ کراہت کی وجہ سے آپ نہ کھائیں، کوئی حرج نہیں، مگر پاخانہ نجس نہیں ہے اس کا. اچھا، جی ابھی ہم بتا رہے ہیں ذرا تفصیل. یہ چیزیں ہمارے یہاں پھلوں میں بھی ہے. آپ ابھی رمضان میں کھجوریں خریدنے جائیں گے، دیکھیں کھجوروں پر کتنی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں.
کھجوروں میں بھی ہے، آم، باقی پھلوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر عام طور پر جو پھل ہوتے ہیں وہ دھو کے کھا لیے جاتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا مٹھائیوں میں اور جیسے کھجور جیسی چیز ہے اس میں بھی اگر پتہ چل جائے کہ یہ چیز ہے تو لوگ پرہیز کریں گے۔ اب سوال آپ کا جو ہے وہ یہ کہ اگر پتہ چل جائے کہ نہیں یہ پاخانہ ہے تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا نہیں سکتے اس کو۔ ابھی سوال فقط اتنا ہے کہ آپ کا ہاتھ اس پر لگا تو ہاتھ نجس ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، ہاتھ نجس نہیں ہوا، ہاتھ پاک ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مکھی کا پاخانہ ہے تو اس کو کھا نہیں سکتے آپ، لیکن وہ کہاں پتہ ہی کہاں چلتا ہے، وہ اتنے چھوٹے، سوائے یہ کہ وہ مکھیوں کا ہجوم ہو پورا، تو وہ دانے دانے انہوں نے بنا دیے ہوں گے جگہ جگہ، اسے پتہ چل جائے گا، لیکن عام حالات میں تو نہیں پتہ چلے گا بالکل۔ تو اگر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور مکھیوں کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کو پتہ چل جائے کہ نہیں اس میں تو یہ ہے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پاک ہے، آپ کا ہاتھ لگے گا تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ اور یہی مسئلہ، یہ مثلا جو کچن میں کاکروچ ہوتے ہیں، یہ خواتین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کاکروچ صاف کر کر کے تھک جاتی ہیں، وہ دوائیاں ڈال ڈال کے تھک جاتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، تو کچن کی مختلف پلیٹوں پہ مثلا وہ چیزیں لگی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے پلیٹ نجس نہیں ہوگی۔ اگر پلیٹ نجس مان لیں تو پھر اس کو پاک کرنے کا وہ طریقہ ہوگا جو پہلے بتایا گیا تھا کہ 3 مرتبہ سے کم میں پاک نہیں ہوتا، 3 مرتبہ پاک کرنا پڑتا ہے برتنوں کو، لہٰذا اس کو نجس نہیں مانیں گے۔ نجس نہیں مانیں گے کا مطلب کیا ہوا کہ خالی وہ صاف کر لیں آپ تو کافی ہے، بس اس کو باقاعدہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا يُتْرَكُ الْإِحْتِيَاطُ بِالْاجْتِنَابِ عَنْ بَوْلِهِ إِذَا عُدَّ ذَا لَحْمٍ عُرْفًا۔ ہاں یہ تو بات ہوگی پاخانہ کہ پاخانہ نجس نہیں ہے۔ جہاں تک پیشاب کی بات ہے تو کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ ایسے جانور کا پیشاب ہے کہ جس کو ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نہیں نکلے گا، کہتے ہیں اس کے پیشاب سے ترک کرنا چاہیے، اس کے پیشاب سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ احتیاط واجب ہے۔ تو اس کے پاخانے کو پاک سمجھا ہے، یعنی پاخانے اور پیشاب میں فرق کر دیا ہے، اس کے پاخانے کو پاک سمجھا ہے مگر پیشاب کو احتیاط واجب کی بنا پر نجس سمجھا ہے۔ ہاں جو جانور جلال ہوتا ہے اس کا پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، خاص طور پر جس جانور کے ساتھ انسان نے بدفعلی کی ہے اس کا ایک دوسرا طریقہ بتایا گیا۔ لفظ پاک کرنا جو درمیان میں آ گیا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ایک دوسرا طریقہ بتایا گیا کہ اس کو کیا کریں گے، اس جانور کے ساتھ کیا کیا جائے، وہ ایک دوسرا طریقہ ہے، اور چونکہ تفصیل ہے ذرا اس وقت آئے گی، اس وقت زیادہ بتائیں گے۔ وہ پاک کرنا ذرا لفظ غلط ہو گیا، یوں سمجھ لیجیے۔ بول الطیر بزرقہ طاہران ان کان غیر معقول اللہ میں، غیر المعقول اللہ میں کل خفاش بنا گئی۔ کہتے ہیں کہ پرندوں کا بیٹ اور پرندوں کا پیشاب یہ پاک ہوتا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ اختلافی مسئلہ، یہ بھی اتفاقی نہیں، مجتہدین میں کافی اختلاف اس معاملے میں کہ پرندوں کا بیٹ پاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ مجتہدین نے فرق کر دیا ہے کہ وہ پرندے کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب و پخانا بھی حلال ہے، پاک ہے، مگر جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پاک نہیں ہے، ان کا نجس مانتے ہیں۔ مگر آغاز سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی پرندہ ہو اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس نہیں ہوگا، پاک ہوگا۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ جن کے مکانات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ جن کی گیلری ہیں اور ان کی گیلری میں اکثر پرندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے اپنی گیلری کے آگے وہ کچھ پانی کے مٹکا ٹائپ چیز لگا رکھی ہے، خوراک کے لیے کچھ چیز لگا رکھی ہیں، تو وہ آ کے ادھر گندگی پھیلاتے ہیں، تو وہ بڑے پریشان ہیں۔ اگر فرض کریں کہ اس کو نجس سمجھا جائے تو پھر تو وہ شرعی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بغیر پاک نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن نجس نہ سمجھیں، خالی یہ گندا ہو گیا ہے تو وہ ویسے جلدی جیسے پونچھا لگا کے بھی صاف کر لیں گے تو صاف ہو جائے گا۔ تو آغاز سیستانی کہتے ہیں جتنے بھی پرندے ہیں، چاہے وہ حلال گوشت جانور ہو حرام گوشت جانور، سب کا پیشاب و پاخانہ پاک ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْقُولِ اللَّهِ میں کل خفاش بنا ہوئی، مثال پیش کر رہے ہیں۔ خفاش کہتے ہیں
وہ جو رات کو جانور نکلتا ہے چمگادڑ مثلا چمگادڑ ہے، اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے اس کا گوشت کھانا. یا مثلا کوا ہے، چمگادڑ کی مثال سے زیادہ بہتر ہمارے یہاں تو کوے کی مثال ہے. اور کوا ایسا پرندہ ہے کہ جس کے بارے میں بچوں کی کتاب میں پورا ایک لیسن ہوا کرتا تھا ہمارے زمانے میں، تو اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ سب سے زیادہ ڈھیٹ پرندہ ہے. یعنی آپ کتنا ہی اس کو اڑائیں اڑ کے پھر دوبارہ بیٹھ جائے گا، تھوڑا سا ادھر ہٹ جائے گا. اچھا، تو وہ اگر گندگی کرے تو کہتے ہیں کہ چاہے یہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس کا پیشاب و پخانہ پاک ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے چیل ہے، اس کا پیشاب و پخانہ پاک ہے، اگرچہ گوشت کھانا جائز نہیں ہے. وما یشک فی ان له نفسا سائلہ محکوم بطہارت خرعہ ویحتاط بالاجتناب عن بولہ. اچھا، اب اگر کسی کے بارے میں شک ہو جائے کہ اس جانور کا خون اچھل کے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، کہ اسی میں شک ہو جائے کہ اس کا خون اچھل کے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، کیا ہوتا ہے؟ بہت یعنی کچھ معاملات میں ایسا ہو جاتا ہے جسے چوہے کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ چوہے کا خون اچھل کے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شاید اچھل کے نکلتا ہو، اسی میں شامل ہو. لیکن خلاصہ یہ کہ جس جانور کے بارے میں شک ہو جائے کہ اس کا خون اچھل کے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، اس کے پیشاب و پخانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاخانے کو پاک سمجھیں گے، مگر اس کے پیشاب سے اجتناب کریں گے. جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ احتیاط واجب ہے کہ اس کے پیشاب سے اجتناب کیا جائے. وَأَمَّا مَا يُشَكُّ فِي أَنَّهُ مَحَلُّ الْعَقْلِ أَوْ مُحَرَّمٌ فَيُحْكَمُ بِطَهَارَةِ بَوْلِهِ وَخَرْجِهِ. ہاں، اگر کسی جانور کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. جیسے یہ سوال خرگوش کے بارے میں بہت کیا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے. ہمارے یہاں حرام ہے، نہیں کھا سکتے اس کا گوشت، مگر اہل سنت کے یہاں حلال ہے. اچھا، وہ جو اہل سنت کے ساتھ دفتروں میں کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اسکول کالج میں بچے پڑھتے ہیں، تو وہ تو سیدھا یہی کہہ دیتے ہیں کہ خرگوش کا گول حلال ہے. اور ہمارے لوگ بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ خرگوش کا گول حلال ہے، لیکن حلال نہیں ہے، حرام ہے. لیکن جس جانور کے بارے میں شک ہو جائے کہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے، کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب اور پاخانہ پاک سمجھیں گے، نجس نہیں سمجھیں گے، اس کو پاک سمجھا جائے گا. یہ ساری گفتگو مکمل ہو گئی. اب ایک تیسرا عین نجس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، مگر ذرا اس کی تفصیلات سمجھانے میں ٹائم لگ جائے گا، آج گنجائش نہیں ہے اس کی. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تذکرہ ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطاہرین.